جی، اب ایجوکیشن کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں کیونکہ ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ پلر آف اینی سوسائٹی. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے جو بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ سکھائیں بس. اسپیکنگ جو ہے وہ اسپوکن انگلش پریکٹیکلی ان کو بتائیں کہ ہاؤ ٹو اسپیک انگلش. گرامر مت پڑھائیں ان کو کہ یہ فونیٹکس ہے، یہ اس کو یہ ہے پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ پڑھانا ہی ہے تو وہ صرف انٹروڈکشن کی حد تک ہونا چاہیے، اس کا کوئی مطلب کہ زیادہ اس کے ایمفیسس دینے کی ضرورت نہیں ہے گرامر کے اوپر. ان کو اسپوکن انگلش کروائیں کیونکہ ہم یہ جو بول رہے ہیں اردو بول رہے ہیں مثلاً، اس کو ہم نے سیکھا نہیں ہے. اس میں ہم نے کچھ گرامر کا مطلب کہ کچھ رولز جو ہیں وہ ہم نے سیکھے نہیں ہیں، ہم فی البدی بولتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ مطلب کہ اسپیکنگ میں ان کو مہارت ہو. اور جو ہی وہ سیکنڈری اسکول میں پہنچتے ہیں تو پھر یہ جو ہے اسپیکنگ کے اوپر اور زیادہ ایمفیسس کیا جائے کہ اسپوکن انگلش یہ جو بھی لینگویج ہے ریلیونٹ ہے، مثلا چائنیز ہے، ہاں اس کو بھی ساتھ ساتھ چلائیں، چائنیز سکھائیں ان کو. اور یہ جو مطلب کہ کریکولم ہے، سائنٹیفک لاز ہیں، نیوٹن کے لاز ہیں، اور یہ مسئلہ فیثاگورس ہے، لاگریتھم ہے، یہ ساری چیزیں نا کورس میں ارریلیونٹ ہے، ان کو ختم ہونا چاہیے. جو بھی چیز ہے وہ پریکٹیکل ہونا چاہیے کہ امیجیٹلی وہ یوز کر سکیں اس کو. جو بھی نالج ہے وہ پریزنٹ ڈے کے حساب سے اس کو وہ یوز کر سکے. یہ نہیں کہ فیوچر میں جا کے کہیں پی ایچ ڈی میں ان کو ضرورت پڑے گی. ہاں اس کو وہ ان کو ایک مہینے میں وہ سیکھ جائیں گے. ان کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیلا سلفا یہ ہوتا ہے، NH2 4 ہوتا ہے، H2SO4 ہوتا ہے، یہ سلفیورک ایسڈ یہ ہوتا ہے. جسٹ گیو دیم انٹروڈکشن اباؤٹ سائنس. ڈونٹ ایمفسس آن میمورائزیشن، رٹالائزیشن، رٹے ہوئے ان کو نہ کروائیں. ٹھیک ہے نا. ان کو ویسے ایک اچھے طریقے سے لیکچرز موٹیویشنل جس طرح لیکچر ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی ذہن اتنا ان کا وہ آہستہ آہستہ ٹرین ہو جائے کہ وہ خود ہی اس کو امبائب کریں، خود ہی اس کو ایبزارب کریں، جو بھی نالج ہے اس کو ایبزارب کریں. اور کورسز جب کم ہوں گے تو اس کا مطلب ڈیوریشن بھی کم ہو جائے گی. سیشن جو ہے وہ 6 مہینے میں وہ ختم کر لیں گے. 6 months کورس ہو اور اس میں یہ ہو کہ ایٹ دا اینڈ آف دس کورس کہ آپ نے یہ اس کو پریکٹیکلی سکھانا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ اس کا جو ٹینیور ہے ٹریننگ کا وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. جتنی بھی ورلڈ میں ٹریننگز ہیں وہ 6 months سے 1 سال تک ہیں، پروفیشنل ٹریننگ جو ہیں. تو یہ تو پروفیشنل بھی نہیں ہے، یہ تھیوریٹیکل نالج ہے. اور اس کو تو آپ 2 مہینے میں آپ اس کو بتا دیں گے یار یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ لاز اس طرح چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کو وہ ایگزامینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے دیٹ از امپورٹنٹ. جو بچے مطلب کہ پرائمری اسکول سے ہائی اسکول میں جاتے ہیں تو ان کو جو ایجوکیشن کس ٹائپ کی ہونی چاہیے وہ ہے فرسٹ آف ایمفسس ہے لینگویجز کے اوپر. اسپوکن انگلش ہونی چاہیے اس کی. ٹھیک ہے نا. اسپوکن انگلش سے پھر اس کو بولنے کا طریقہ سکھائیں. ٹھیک ہے نا. علم البیان جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اس میں ایکسپرٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. ایموشنل انٹیلیجنس بتائیں اس کو. ایموشنل انٹیلیجنس کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دا سچویشن، کہ مختلف اپنے ایموشنس کو یوز کر کے، اپنی زبان کو یوز کر کے، اپنا گفتار کو یوز کر کے اپنے ہاؤ ٹو مینیج دا سچویشنز. اس کو کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس، کہ کس طرح آپ نے ہر سچویشن کے مطابق بات کرنی ہے، کہ شاپ کیپر کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، کہیں پہ آپ باہر جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، اور یہ ہے کہ آپ نے کس طرح لوگوں سے کام نکلوانے ہیں کہ وہ جو اگلا بندہ ہے وہ اس کو اچھا فیل کرے آپ سے بات کر کے اور آپ کے لیے وہ تیار ہو جائے کام کرنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس. تو یہ امپورٹنٹ ہے. ایموشنل انٹیلیجنس جس بچوں میں یا جن لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے، نیچرلی ہوتی ہے، بعض میں نا اکثر میں نیچرلی ہوتی ہے، تو وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. مثلاً وہ اسپوکن میں وہ تیز ہوتے ہیں، چرب زبان ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں. مطلب نیگیٹو ہے ورڈ لیکن چرب زبان مینس کہ وہ فلوئنٹ ہوتے ہیں بات کرنے میں، فوری وہ حاضر جواب ہوتے ہیں، اور وہ مطلب کہ ایکسٹرو ورڈ بھی ہوتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس جو کہ بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، جو یہ ماڈرن نالج ہے سارا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو بوسٹ اپ کریں گی ان کے کیریئرز کو اور ان کی لائف کو، اور وہ ایک اچھی اسٹیبل لائف گزاریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے ٹنیور اس کا کام ہو جائے گا. جو آپ کا سال کا سیشن ہے اس کو 6 مہینے میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے نا.
کوئی سے بڑا بڑا کورس ہے وہ 6 مہینے میں وہ آپ کو مطلب کہ ہوٹلنگ سکھاتے ہیں، 6 مہینے میں آپ کو جو ایز اے شیف وہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. 6 منتھس میں آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ کا وہ ماہر بنا دیتے ہیں، 6 منتھس میں آپ کو آن لائن بزنس سکھاتے ہیں، 6 منتھس میں آپ کو جو ہے وہ آئی ٹی کے مطلب کہ جو بیسک آپریٹنگ سسٹمز ہیں، جس طرح کے وہ کوئک بکس ہے یا مطلب کہ اور چیزیں ہیں، سافٹ ویئرز ہیں، ان کو آپریٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے وہ 6 مہینے بھی نہیں چاہیے، کم ہی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں 6 منتھس کا آپ ریڈیوس کریں. اس کا ایک جو کلاس ہے مثلا 5th کلاس سے شروع ہو جائیں آپ، 6 منتھس کی کلاس ہو، آگے پھر 6 منتھس کی ہو، پھر 6 منتھس کی ہو، تو ایگزام لینے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح یہ پالیسی ٹھیک ہے کہ کسی کو آپ فیل نہیں کر سکتے. اچھا، یہ ہو گیا اسپوکن ایموشنل انٹیلیجنس ہو گئی. پھر تیسرے نمبر پہ آتے ہیں موٹیویشنل بکس جو ہیں وہ ان کی شارٹیسٹ ورژن جو ہیں وہ پڑھائے جائیں، اور پڑھانے سے زیادہ اس کو لیکچرز دیے جائیں. مختلف موٹیویشنل جو اسپیکرز ہیں ان کو انوائٹ کر کے جو وزٹنگ ہو، ٹھیک ہے نا. وہ زیادہ موٹیویشنل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ مطلب کہ وزٹنگ صحیح رہتے ہیں، کیونکہ وہ پھر دے فیل موٹیویٹیڈ. ہاں جی، وہ باؤنڈ ہو کے ایک جگہ پہ پڑھائیں گے تو وہ پھر ان کو زنگ لگنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے ان کو تھوڑی سی آزادی دیں، مختلف اسکولوں میں جا کے وہ لیکچر دیں، ویکلی ہو یا مطلب کہ ہر ایف ٹی ادر دوسرے دن ہو. تو یہ چیزیں ہیں، آپ ان کو پڑھائیں. اٹامک ہیبٹس ہے، رچ ڈیڈز پور ڈیڈز ہے، ٹھیک ہے، فائنینشیل ان کی ٹریننگ ہے. پھر اس کے بعد سائیکالوجی آف منی ہے. اس طرح کی مطلب کہ اچھی اچھی بکس ہیں. 80-20 رول ہے. تو یہ جو مطلب ویسٹرنز ہیں، تھاٹس ہیں، ان سے ہمیں لینی چاہیے. جو بھی حکمت کی بات ہے وہ مومن کی گم شدہ میراث ہے، تو وہ کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. اور اسپوکن انگلش ہو گئی، اسپوکن چائنیز ہو گئی، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ہو گئی، موٹیویشنل بکس ہو گئی. پھر اس کے بعد ہے پرسنل گرومنگ کے لیے ان کو ایموشنل انٹیلیجنس سکھائیں. جیلسی اینڈ بیک بائٹنگ، یہ 2 بڑے ایموشنز ہیں جس سے سوسائٹی میں تباہی پھر گئی ہے. اپنے ریلیشنز خراب ہو گئے ہیں، آپ کسی ریلیٹیوز کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، وہ آپ کے لیے ٹاکسک ہو گئے ہیں، زہریلے ہو گئے ہیں، سام کی طرح ہو گئے ہیں. وہ ڈستے ہیں آپ جب بیٹھتے ہیں ان کے پاس. کیوں ڈستے ہیں؟ کیونکہ ان میں جیلسیز بھری ہوئی ہیں، بیک بائٹنگز بھری ہوئی ہیں. وہ بیک بائٹنگ، وہ ان کی تھاٹس، نیگیٹو تھاٹس جو آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ سامنے آتی ہے، جس سے ہماری جو کتنے اچھے ریلیشنز ہیں، بھائی بھائی کے ریلیشن ہیں، پھر دیگر جو کزنز ہیں ان کے ریلیشنز ہیں، پھر آپ کے ان لاز ہیں ان کے ریلیشنز ہیں، وہ سارے جو ہے نا وہ مطلب کہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو ان کو ریلیشنز کو بہتر بنانے کے لیے جیلسی نہیں ہونی چاہیے. یاد رکھیں جب آپ بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ، اگر وہ آپ کو ٹیز کرتا ہے، اس کی باتیں ٹیز کرتی ہیں، تو اٹ مینس کہ وہ جیلس ہے، حسد ہے اس میں، یا وہ بیک بائٹنگ آپ کے بارے میں کرتا رہا ہے، جو ابھی آپ کے سامنے بھی وہ زہر اگل رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بچوں کو شروع میں ہی سکھانی چاہیے. اگر بیک بائٹنگ اور جیلسی ختم ہو جائے تو وہ تو سینٹلی فگر بن جائے. تو سینٹ جو تھے وہ یہ 2 چیزیں ریموو کرتے تھے، اور انہی 2 چیزوں سے بندہ پیوریفائی ہو جاتا ہے کہ حسد نہ کرے اور بیک بائٹنگ نہ کرے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے فائنینشیل ٹریننگ ہے ان کی، جو سیکنڈری اسکول میں ہیں، کیونکہ اس کے بعد فوری بعض پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں. بعض کے سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ ان کو جابس کرنی پڑتی ہیں، یا مطلب کہ گھر والوں کو سپورٹ کرنی پڑتی ہے. تو فائنینشلی ان کو اسٹرانگ کیا جائے. تو پہلے بات کی تھی کہ فائنینشلی ان کو بتایا جائے کہ 1 ملین کتنا ہوتا ہے اور 1 بلین کتنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. 1 ٹریلین کتنا ہوتا ہے، صحیح ہے. اور اس کو کنورٹ کریں کروڑوں میں اور لاکھوں میں، ملین، بلین، ٹریلین. تو یہ ہے کہ 1 ملین میں کتنے لاکھ ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو 10 لاکھ ہی ہوتے ہیں. تو 1 ملین ڈالر جو ہے، پھر ڈالرز کو روپیز میں کنورٹ کریں، اور کس کے پاس کتنا پیسہ ہے دنیا میں، کس طرح مطلب کہ یہ ورک کرتا ہے فائنینس، جو سائیکالوجی آف منی کیا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. ہمارے ریلیجن میں بھی حکم ہے کہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں.